اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسلیشن انٹو اردو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 161 to 164، لیسن نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، ان بے شک، ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور اگر یہ جو ان ہے اس کے ساتھ الف بھی ہو یعنی ان نہ ہو تو پھر ہوتا ہے بے شک ہم۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور ماتوا وہ مر گئے، وہم کفارن اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب کے سب یعنی تمام لوگوں کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر تھے اور کفر کی حالت میں مر گئے تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، ان پر اللہ کی لعنت بھی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ تو لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ تو یہ جو ایک بد دعا ہے جس کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دینا ہے، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور جو اس کے اوپر کبھی بھی اللہ کی رحمت کبھی بھی نہ دنیا پر نہ آخرت میں آ سکتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، نعوذ باللہ۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، واو اس حال میں، ہم تھے کفار وہ کافر، یعنی واو کا مطلب حالانکہ بھی ہوتا ہے، اس حال میں بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب کے سب لوگوں کی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، فی کا مطلب ہے میں، ہا اس، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی، یعنی ان کے عذاب میں مہلت نہیں دی جائے گی، سخت عذاب میں کوئی ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب ان سے، استغفر اللہ۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے، مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، واو اور الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک معبود ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو معبود ہے وہ صرف ایک ہے، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو، یعنی صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی ہمارا ہم سب کا معبود ہے، اللہ نے ہی ہم انسانوں کو، جانوروں کو، دنیا اور آخرت کی، دنیا کی ہر چیز پیدا کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا بہت بڑا شرک ہے، جو بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت جو ہے سب کو قیامت والے دن معاف کر دیا جائے گا، کسی کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کسی کو عذاب دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن صرف ایک مشرک یعنی شرک کرنے والا انسان ہوگا جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو مشرک انسان ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اور جو شرک ہے اس کی تہ بہت باریک ہے، اور شرک جو ہے ہم کسی کے پاس یعنی اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کے پاس اپنی ہم مدد کے لیے جائیں گے تو وہ شرک کہلائے گا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شرک کہلاتی ہیں۔ لا الہ نہیں معبود، الا مگر، هو الرحمن وہ رحمان ہے، نہایت مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔
وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ نہیں ہے معبود الا ہو مگر وہی، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بے حد رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم بھی کرتا ہے اور کافروں دنیا پر کافروں کے اوپر بھی، یعنی مسلمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے اور کافروں کو بھی، لیکن یہ جو دنیا میں ہی رہ جائے گا کافروں کے لیے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، آخرت میں صرف ان کے لیے کافروں کے لیے جہنم ہے، مسلمانوں کے لیے آخرت میں جو نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک فی خلق السماوات آسمانوں والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، ان بے شک فی خلق السماوات والارض، السماوات ہے آسمان، والارض اور زمین، خلق کی پیدائش، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے آنے جانے میں، اختلاف میں، اللیلی رات، والنہاری اور دن، واختلاف اختلاف یعنی آنا جانا، والفلک التی اور کشتیوں میں، التی وہ جو کہ تجری بہتی ہیں چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما اس چیز کے ساتھ جو ینفع الناس نفع دیتی ہیں لوگوں کو، وما اور جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پس اگایا پس زندہ کیا، بیل الارض اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد، یعنی زمین جو بنجر تھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور مردہ زمین کو زندہ کیا، یعنی بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق کر دیا کہ اس میں ہم انسان کھیتی کر سکے، اس میں ہم اپنے کھانے کی چیزیں بو سکے، موتها اس کے موت کے بعد، وبثا اور پھیلائے، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر طرح کے جاندار، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، وبثا اور پھیلائے، فیہا اس میں، من کلی دابہ ہر، من کلی ہر طرح کے، دابہ جاندار، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیڑے مکوڑے بھی چھوڑے، سانپ بچھو بھی چھوڑے، اور ہمارے کھانے کے لیے بکریاں بیڑ بکریاں اونٹ ہر طرح کے جانور اس میں چھوڑے زمین میں، وتصریف الریاح اور وتصریف الریاح ہوا، ریاح کا مطلب ہوا ہوتا ہے، وتصریف الریاح ہوا کے آنے جانے میں، والسحاب المسخر اور بادلوں کے مسخر کرنے میں، یعنی والسحابی اور بادل، المسخری مسخر کرنے میں، بین السماء والارض آسمانوں اور زمین کے درمیان۔ اب اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو پچھلی آیت میں اللہ فرماتے تھے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اور اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ کیا نشانیاں ہے؟ کہ اللہ نے کہا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ رات اور دن کو پیدا کیا، یعنی رات آتی ہے پہلے پھر دن آتا ہے، اللہ سورج کو صبح حکم دیتا ہے، جب سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، یہ بھی اس امت کے لیے تمام سمجھنے والے کی نشانی ہے، کوئی عام انسان کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ والفلک التی کشتیوں میں، تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، یعنی جو لوگ ہیں وہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ چاہتا تو پانی کے اوپر کشتی کو چلاتا ہی نہ، کوئی بھی انسان نہیں چلا سکتا، وہ نیچے چلی جاتی۔ وما انزل اللہ اور اللہ نے جو نازل کیا آسمان سے، مما ان پانی، یعنی جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اللہ نے اس کے ساتھ مردہ بنجر زمین کو زندہ کیا، اس کو فصل اگانے کے لائق کیا، اور اس میں ہر طرح کے جاندار چھوڑے۔ وتصریف فی الریاح اور ہواؤں کا رخ بدلنے میں، ہواؤں کے آنے جانے میں، والسحاب المسخر اور بادلوں کے مسخر کرنے میں، بین السماء والارض آسمانوں اور زمین کے درمیان، یعنی پھر اللہ نے بادل جو ہیں آسمان اور زمین کے درمیان کھڑے کر دیے، یعنی وہ گرتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، کوئی بھی انسان یہ کام کر سکتا۔ لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل کرنے والی قوم کے لیے، لی کے لیے، قوم
لوگ، قوم، یعقلون عقل کرنے والے، سمجھنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بیان کی ہیں کہ یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو سارے کام کیے ہیں، آسمان سے بارش برسائی اور زمین میں جو فصل اگاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسی زمین بنا دے جس میں کوئی فصل نہ اگے اور انسان بھوکے مر جائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے، سب پر اللہ نے اپنا رحم کیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کام جو ہیں ان کو دیکھ کر، یہ جو نشانیاں ہیں قسم کی، ان کو دیکھ کر لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں عقل کرنے والی قوم کے لیے۔